दो घरों में आपस में लड़ाई हुई है तो उसके पीछे एक औरत होगी। इसी तरह दो मुल्कों के दरमियान अगर लड़ाई हुई है तो उसके पीछे होती है सोशल मीडिया। शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान और भारत का जो 15 फरवरी को मैच होने जा रहा था, हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी कन्फर्मेशन कर दी है। 5 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान भारत के साथ अपना मैच नहीं खेलेगी, जबकि 2 दिन पहले ICC का एक वफ्द मोहसिन नकवी साहब जो PCB के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचा। इन लोगों के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए तो जिसकी बुनियाद पर अब इन दोनों के दरमियान जो मामलात थे वो ठीक हो गए हैं। बहुत से लोगों ने इन 2 या 3 दिनों में ना बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई है सोशल मीडिया पे। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि ICC ने घुटने टेक दिए हैं, कोई कह रहा था कि पाकिस्तान की जीत हो गई, कोई कह रहा था कि अगर ना खेलते तो पाकिस्तान बैन हो जाता। मतलब इस तरह की नेगेटिव बातें हो रही थी। मैं मैच पे थोड़ा कम बात करूंगा, बस यही है कि अब मैच कंफर्म हो गया है तो आप अपने ब्लड प्रेशर और जितनी भी आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं ना वो अपने साथ रख के मैच देखिएगा। बाकी मैं उन लोगों पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा जिन्होंने ये सारी नेगेटिविटी फैलाई। मतलब आप ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ना उनमें से 90% से ज़्यादा ना कम अकल हैं। मतलब उनको सेंस ही नहीं है यार। आप एक बात करते हैं ना, आप देखें ये कोई बात करने वाली है ICC ने घुटने टेक दिए या पाकिस्तान ने U-टर्न ले लिया। मतलब इस तरह की वीडियो से क्या होगा, आपको थोड़े व्यूज़ मिल जाएंगे, आपका थोड़ा सा जो TRP है चैनल की वो बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। आप अपना ज़र्फ़ चेक करें, आप अपने ज़मीर के अंदर झांकें कि इस तरह की कोई है बात करने वाली। मेरा इस बात पे बिलीव है कि अगर ना 2 घरों के दरमियान में, मतलब 2 घरों में आपस में लड़ाई हुई है तो उसके पीछे एक औरत होगी। इसी तरह 2 मुल्कों के दरमियान अगर लड़ाई हुई है तो उसके पीछे होती है सोशल मीडिया। मतलब एक बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बात को लोगों के सामने ले आना, हुआ कख भी नहीं होता। डिमांड्स किसी को भी नहीं पता थी कि ICC के सामने PCB या BCB की जानिब से क्या डिमांड रखेंगे। हर कोई अपने अंदाज़े लगा रहा था। किसी ने कह दिया कि जी पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ मांग रहा है, किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान ने कहा है कि मैच के बाद हैंड शेक करने चाहिए, किसी ने कह दिया कि जो बांग्लादेश का रेवेन्यू होता है वो ना काटा जाए, किसी ने कहा कि उनको कोई बड़ा इवेंट दिया जाए क्योंकि 2024 में जो बांग्लादेश के हालात थे उनकी वजह से जो वुमेन वर्ल्ड कप था वो UAE में शिफ्ट हो गया था। मतलब इस तरह की बातें। मीटिंग हुई, उसमें ये बात की गई कि जो आपने किया है बांग्लादेश को ICC वर्ल्ड कप से जो आउट किया है आपने, वो एक तो गलत किया है आपने। उस पर ICC ने कहा कि जी हमसे गलती हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप एक तो इनका रेवेन्यू नहीं काटेंगे, आप इनकी मैच फीसें जितनी भी थी, जो इनका बजट था या जो इनको पैसा इस वर्ल्ड कप के बाद मिलना था आप वो पूरा देंगे। उन्होंने कहा जी हम देंगे। उसके बाद एक बात हुई कि आप कोई बड़ा इवेंट देंगे इनको, तो उन्होंने कहा कि जी 4 इवेंट्स होने वाले हैं आगे, उनमें से 2 कंफर्म हो गए हैं, 2 रहते हैं, उनमें से एक आध हम दे देंगे उसके बिना पर कि जब बांग्लादेश अपनी प्रेजेंटेशन देगा कि वो क्या क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम करेगा, तब उस बिना पर हम एक बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए बांग्लादेश को दे देंगे। पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर एक बात की गई, मतलब ट्राई सीरीज़ की, पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक ट्राई सीरीज़ होगी। ट्राई सीरीज़ के बारे में ICC ने कहा कि जब दोनों ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में उनके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो आप मैच खेलें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। हम अब गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते कि आप इजाज़त दें इंडियन टीम को या पाकिस्तानी टीम को कि वो आपस में बायलैटरल सीरीज़ या ट्राई सीरीज़ खेलें। पर जो सोशल मीडिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग, मैंने दोनों साइड्स की वीडियो देखी, पाकिस्तान के भी चाहे वो हों चाहे वो इंडिया के हों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपना उल्लू सीधा किया, कोई कह रहा है कि बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाया गया। मुझे हंसी एक बात पे आई कि एक साहब ने कहा कि आपने मैच खेल के हार ही जाना है, तो आप जो बाइकआउट कर रहे थे मैच का वही बेहतर था, आप मैच ना खेलें। मुझे लगता है कि ये बंदा ना भगवान को मशवरे देता होगा कि भगवान यूँ ना करें यूँ कर लें, यूँ ना करें यूँ कर लें, इस तरह नहीं होगा इस तरह होगा, इसका मैच उसके साथ, इसका मैच उसके साथ। ऐसी बहुत सी उल्टी सीधी बातें की गई। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बॉर्डर के उस पार अगर एक बंदा पैदा हो गया तो कहा गया कि जी आपका दुश्मन है, उस बंदे ने कभी भी नहीं सोचा और ना ये उसने पूछने की जहमत की कि वो मेरा दुश्मन क्यों है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि 95% जो लोग हैं पाकिस्तान के हों और 95% जो लोग हैं चाहे वो इंडिया के हों, उनको पता ही नहीं है कि हम दुश्मन क्यों हैं। और जो 5% ऊपर के रहते हैं
وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مطلب اس بات کا کبھی کسی نے کوشش بھی نہیں کی کہ جو ہزاروں سالوں سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، جن کی آلموسٹ روایات ایک جیسی ہیں، جن کا کلچر ایک جیسا ہے، جن کی زبان ایک ہے، جن کے بہت سارے کھانے ملتے جلتے ہیں، جن کا لباس آلموسٹ ایک جیسا ہے، وہ کچھ ہی سال ہو گئے ہیں، ایک صدی بھی نہیں ہوئی پوری، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے۔ مطلب یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی ان کی طرف سے ایک ایسی بات نہیں آئے گی جس پہ آپ بیٹھ کے ایک اتفاق کر سکیں، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس میں امن دکھائی دیتا ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ ہاں ایسی ضرور باتیں کریں گے کہ لڑائی جھگڑا ہو، جس میں انتشار ہو، جس میں ایک دوسرے کے ہم دست و گریباں ہو جائیں، اس طرح کی باتیں دونوں سائڈ سے ہوتی ہیں۔ مطلب ایم پی اے اور ایم این اے جو پاکستان کے یا بھارت کے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں، وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، پر آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، مطلب آپ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں یار۔ آپ خود کو ایجوکیٹ کریں، آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ مطلب ایک میچ ہے، وہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ وہ انڈیا سے نہیں کھیلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا نے بنگلہ دیش کی جو کرکٹ ٹیم ہے اسے آئی سی سی کا جو ایونٹ ہے اس سے باہر کر دیا۔ اس بات پہ آپ سیاست کو لے آئے ہیں، اس بات پہ آپ لے آئے ہیں کہ جی پہلگام اٹیک کیا تھا تو ہم نہیں کھیلیں گے۔ تو بھائی آپ نے بھی تو کچھ دن پہلے کیا تھا نا، آپ نے بھی 2025 میں کیا تھا، تو اس طرح کی ضروری تھا اس موقع پہ، مطلب کرکٹ کی بات کر لیں نا، اس موقع پہ ضروری ہے کہ پرانی باتیں لے آئیں۔ 48 میں جنگ ہوئی، کسی کو نہیں پتا کیوں جنگ ہوئی۔ 65 میں جنگ ہوئی، کسی کو نہیں پتا۔ 71 میں پاکستان کی جنگ ہوئی، نہیں پتا۔ کارگل کے محاذ پہ جنگ ہوئی، کسی کو نہیں پتا کیوں لڑ رہے ہیں۔ بس اس حکومت نے کہہ دیا کہ جی وہاں پہ آپ کے دشمن ہیں بارڈر کے اس پار، آپ نے حملہ کر دیا، انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی یہ ہم کیوں دشمن ہیں۔ مطلب مجھے کہا گیا، میں پیدا ہوا تو میرے کان میں کہا گیا کہ آپ کا ہمسایہ جو انڈیا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور میں نے مان لیا۔ مطلب المیہ دیکھیں آپ کہ میں نے بھی مان لیا۔ ہمیں درس کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا دشمن ہیں۔ مطلب یہاں سے ہزاروں کروڑوں میل دور جو بیٹھے ہیں نا، وہ ہمارے مطلب دوست ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو رشین ممالک ہیں یا جو آسٹریلین ممالک ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ جو ہمارا ہمسایہ ہے، ہم سے چند میل کی مسافت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے یہی بتایا، کیونکہ ہمارے گھر میں یہی بتایا گیا ہے، ہماری جو ایک تعلیم ہے وہ اسی حساب سے کی گئی ہے کہ یہ جی انڈیا کا ہے یہ آپ کا دشمن ہے، یہ جی پاکستان کا ہے یہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ بھائی کیوں دشمن ہیں؟ ہم ہزاروں سال سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ مطلب ہم نے جو بزرگوں کی روایات تھی ان کو چھوڑ دیا۔ ہمارے بزرگ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ 2 صدیاں ہو گئی ہیں، انگریز آئے، وہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا گئے، اور ہم جی خوش ہیں بہت اچھا کہ ہمیں ایک دشمن مل گیا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کو مائک مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی چاہیں بولیں۔ ایک تو گورنمنٹ پتہ نہیں دونوں ممالک کی کیا کریں، ان کو بھی شاید مزہ آ رہا ہے اس طرح کے جو کنٹروورسیز ہیں سوشل میڈیا پہ دکھانے سے، ان کو بھی وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، یا شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ مطلب میں اگر ایک انڈین بندہ مل جائے، میں ایوریج پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کو ایک انڈین ایوریج بندہ مل جائے نا تو اسے گالی دے دیں گے کہ ہاں یہ بندہ یہ انڈیا سے ہے تو گالی دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ دوسرے ملک کا ہے۔ کچھ ہماری اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ ہی کی جانب سے ایک پیدا کی گئی کنٹروورسیز ہیں جن کو آپ نے اتنی ہوا دے رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ہم کیوں ہیں ایسے؟ کسی نے نہیں سوچا، کسی کو ایک طرح سے فرق ہی نہیں پڑتا، کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یار فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی آپ کا دشمن ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں، میں اور آپ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کا ریلیجن کیا ہے، ایون مجھے نہیں پتا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو دشمن کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسرے کنٹری سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بارڈر کے اس پار پیدا ہو گئے۔ میری چوائس تھی کہ میں بارڈر کے اس پار پیدا ہو گیا تو میرے آپ دشمن ہو گئے، یا آپ کی چوائس تھی کہ آپ بارڈر کے اس پار پیدا ہوئے ہیں تو آپ میرے دشمن ہو گئے۔ اور آپ لوگ بجائے اس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلانے کے کچھ پازیٹیو لے کے آئیں، کچھ اس طرح کی باتیں کریں، کچھ ایسے مذاکرات جہاں پہ پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ بیٹھے تھے، کچھ ایسے لمحات جن میں دونوں ممالک کے جو صدر یا وزیر اعظم ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھے ہوں،
بجائے ان کو سامنے لانے کے آپ نیگیٹیوٹی لا رہے ہیں سامنے. آپ لوگوں کے کانوں میں اور ذہنوں میں یہ چیز بھر رہے ہیں کہ فلاں جی آپ کا دشمن ہے. کیوں دشمن ہے نہیں پتہ. میں ایک گارنٹی کے ساتھ بات کہتا ہوں, پاکستانی جو پرانے پلیئرز ہیں نا 90s کے اور 2000 سے پہلے کے, اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے کرکٹ میں, تو وہ ایک انڈین کا نام لیں گے. سیم اگر ایک انڈین کرکٹر سے پوچھیں تو وہ پاکستانی کا نام لیں گے کہ پاکستانی کرکٹر فلاں میرا اچھا دوست ہے. صحیح ہے, ہم آپس میں دشمن ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بتایا یہی گیا ہے. خدارا کچھ تو خوف کریں نا. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کیا ملتا ہے؟ اچھا ویوز تھوڑے سے مل جائیں گے, آپ کے کیز یا ملین میں ویوز چلے جائیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ تھوڑا آپ پیسہ ارن کر لیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ خوشیاں بانٹیں, خوش رہیں, نفرتیں نہ بانٹیں. صحیح ہے, محبتیں بانٹیں, لوگوں کو مل جل کے اتفاق سے رہنے کا درس دیں, لوگوں کو یونائٹ ہونے کا درس دیں. ایک ساتھ ہم جیسے پہلے رہتے تھے اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, پر اس طرح بھی نہ رہیں جس طرح رہ رہے ہیں. مطلب فلاں جی انڈیا سے ہے تو میرا دشمن ہے اور فلاں پاکستان سے ہے تو میرا دشمن ہے. اس طرح نہ رہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے, اگر آپ کے ملک میں برائے نام فریڈم آف سپیچ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفرتیں بانٹیں, آپ نفرتیں پھیلائیں. آپ کو اگر سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم مل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ بولتے جائیں. باقی خوش رہیں اور اچھائی ایک طرح سے نا سوسائٹی میں کچھ اچھا کر جائیں لوگوں کے لیے, تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. باقی میری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ دوستوں کو تو لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.